میں ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں اور ایک ایسا شاندار اور ایک ایسا کمال کا روحانی علاج میں آپ کو عرض کروں گا، انشاءاللہ الکریم آپ کے حفاظتی اقدامات ہو جائیں گے۔ کس حوالے سے حفاظتی اقدامات ہو جائیں گے؟ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کس حوالے سے نقصان نہیں پہنچا سکے گا؟ تو اب ذرا آپ سمجھیے گا، اگر آپ کو اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں، آپ کے خاندان میں، آپ کو اپنی برادری میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے خاندان میں، آپ کو اپنے محلے میں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کسی کمپنی میں، کسی ادارے میں، کسی آفس وغیرہ میں مل جل کر جہاں کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اجتماعی طور پر جب اٹھنا بیٹھنا ساتھ ہوتا ہے تو بعض اوقات حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں، نقصان پہنچانے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی آپ کو تنگ کرتا ہو، کوئی آپ کو پریشان کرتا ہو، کوئی آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہو، کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہو، یا اللہ نہ کرے کوئی دشمن آپ کے پیچھے لگ جائے اور وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے شر سے، اس کی ایذا رسانی سے، اس کی تکلیف پہنچنے سے، اس کے پریشان کرنے سے میں محفوظ رہوں، تو اس کا ایک خاص وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور آپ کے الحمدللہ عز و جل حفاظتی اقدامات ہو جائیں گے۔ وظیفہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ وظیفہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صرف یہ آیت مبارکہ، یہ آپ نے صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول اور آخر آپ نے ایک ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، بلکہ اس کے بہتر نتائج بھی سامنے آئیں گے الحمدللہ عز و جل۔ کتنا مبارک یہ وظیفہ ہے، آیت قرآنی ہے، قرآن سے روحانی علاج آپ کو بتایا گیا ہے، تو اب آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو اپنے آفس میں، کسی کمپنی میں، کسی ادارے میں، ہوتا ہے نا بعض اوقات حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، نقصان پہنچانے والے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ نے صبر و تحمل کے ساتھ، عفو و درگزر کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ تو ہو گیا وظیفہ، یہ تو آپ کو وظیفہ عرض کر دیا گیا، یہ آپ نے وظیفہ پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، تا حصول مراد پڑھنا ہے۔ اور ایک مشورہ بھی میں آپ کو دیتا چلوں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نا، تو آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ صبر و تحمل کے ساتھ، عفو و درگزر کے ساتھ، اور اپنے پیار محبت کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں۔ جوابی کارروائی نہ کیجیے گا۔ جوابی کارروائی جب کرنے آتے ہیں تو پھر بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں، طیش میں آ جاتے ہیں، بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجتاً پھر اس کے نتائج بڑے بھیانک سامنے آتے ہیں نا، اور پھر بڑی آزمائش کا سامنا ہو جاتا ہے۔ تو صبر اور صبر سے کام لیجئے گا، اور یاد رکھیے کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی اور آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ جب بھی اس طرح کے معاملات آ جائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کر کے اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا مانگیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے راہ ہموار ہوتی چلی جائے گی، مسائل الحمدللہ عز و جل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو تا حصول مراد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس کی برکتیں آپ دیکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ